الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا ومحوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس امت کو نمونے اور آئیڈیل کے طور پر اسوہ حسنہ کے طور پر جن ہستیوں کو عطا فرمایا ہے اور جن کا مقام و مرتبہ تمام انسانیت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بنایا ہے۔ یاد رکھیے یہ چیز ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس کائنات کی دو جماعتیں، دو گروہ اللہ نے خود جن کا انتخاب فرمایا ہے اور ان دونوں جماعتوں کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ہمارے نظریے کے ساتھ ہے۔ ان میں ایک جماعت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جماعت ہے کہ نبی انسان کبھی بھی اپنی محنت کے بلبوتے پر نہیں بنتا، عبادت ریاست کی بنیاد پہ نہیں بنتا، بہت زیادہ مجاہدے کر کے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت خالصتاً اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے نبی بنا دیا کرتے ہیں اور یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صاحبے، جو ایمان والے، جو مسلمانوں کی پہلی جماعت، اول المؤمنین کی جو جماعت بٹھائی، جنہیں میں آپ صحابہ کرام کے القاب سے یاد کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا، بلکہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ تمام دنیا کے، ساری دنیا کے کافروں کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک مسلمان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں زیادہ ہے۔ ٹیکنالوجی میں، دنیا کے ماڈرنزم
علم میں، مال و دولت میں، ساری چیزوں کے دنیا کے کافر ان ساری صلاحیتوں کے ساتھ ایک طرف آ جائیں، اللہ کے ہاں ایک مومن کلمہ پڑھنے والے مسلمان جس کے دل میں ایمان موجود ہے، چاہے اعمال خراب ہی کیوں نہ ہو، اگر ایمان موجود ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ میں اس پر مثال دیا کرتا ہوں، بعض لوگ یورپ اور انگریز اور اس جو ہمارے معاشرے کے بعض ماڈرن طبقات ہیں جہاں کچھ نہ کچھ ہمیں دنیاوی معاملات میں ڈسپلن نظر آتا ہے، ان کنٹریز کو دیکھتے ہوئے ان ممالک اور وہاں کے رہنے والوں کو ان کی تعریف اتنی کرتے ہیں کہ بس اوقات اپنے مسلمانوں کو بالکل ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، بالکل ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے اپنے ایمان کے اندر خطرہ آ جاتا ہے۔ میں اس پر مثال دیا کرتا ہوں، بہت بڑے عالم حضرت مولانا ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ حضرت طواف کر رہے ہیں، ایک ہندوستان کے ایک شخص نے، مسلمان نے طواف کے دوران کہنے لگا، حضرت ہمارے انڈیا کے جو حکمران ہیں نا، چاہے وہ ہندو ہیں لیکن پھر بھی بہتر آپ مسلمانوں سے، آپ پاکستان کے مسلمان حکمرانوں سے، کہ وہ ہمارے حقوق ادا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ حضرت نے بڑی سخت بات فرمائی، فرمایا یاد رکھو یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے یہ آپ کا جملہ ہی غلط ہے، اس سے آپ کا اپنا ایمان شاید ختم ہو گیا، کلمہ پڑھو دوبارہ مسلمان بنو۔ اس نے کہا حضرت کیا مطلب؟ یاد رکھیے یہ مسئلہ بڑا قیمتی ہے، ایمان کا معاملہ معمولی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا قرآن میں اللہ کہتے ہیں ایک مومن شخص اللہ کی نظر میں ساری دنیا کے کافروں سے بہتر ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے دنیا بھر کے کافر تمہیں کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگے، اللہ کی نظر میں ایک مومن کا مقام زیادہ ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو ایمانی صلاحیت چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آخری مومن، آخری ایمان لانے والا اور مسلمان شخص، اللہ اللہ کرنے والا، آخری ایمان والا جب دنیا سے چلا جائے گا اس کے 40 سال کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یعنی ایمان والے کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا ہے، یہ اللہ کی صدا لگانا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا 40 سال تک قیامت کو پیچھے دھکیل دیتا۔ یہ معمولی ہے، ہم نے معمولی سمجھا، ہم ہر چیز کو مال و دولت کے معیار اور پیمانے پر تولتے، اللہ کے مال و دولت معیار نہیں، وہاں ایمان اور اعمال معیار۔ ساری دنیا کے کافر مل جائے، ایک مومن مسلمان کا مقابلہ نہیں، اللہ کے اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ۔ اچھا ساری دنیا کے ایمان والے مل جائے، ایک اللہ کے ولی کے برابر نہیں ہو سکتے، جو اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں، جو اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے اتنا جڑ گیا ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دنیا کا لالچ اور طمع دل میں نہیں رکھتے، آخرت کا غم اور فکر ان پر سوار ہے، یہ اللہ والا ساری دنیا کے مسلمانوں میں افضل اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ ہاں اگلی بات جو عقیدے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ساری دنیا کے ایمان والے بما ساری دنیا کے اولیاء اللہ والے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، سید الطائفہ جنید بغدادی جیسے، امام بخاری جیسے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے تمام اولیاء مل جائیں، ایک ایسے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی صحبت میں وقت گزارا۔ ایک صحابی کا مقام ساری دنیا کے اولیاء سے افضل اللہ نے بنایا، اللہ نے انتخاب کیا۔ پھر صحابہ کرام میں بھی درجہ بندی رکھی ہے، تمام دنیا کے ایمان والے، تمام دنیا کے اولیاء کرام، تمام دنیا کے مسلمان، تمام صحابہ کرام سمیت علماء نے لکھا ہے تمام صحابہ میں وہ 1400 صحابہ جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، خون عثمان
بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ان 1400 صحابہ کا مقام اور مرتبہ باقی تمام صحابہ سے افضل بنا ہے۔ یہ 1400 بھی برابر نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ان 1400 صحابہ میں سے وہ 313 اللہ اکبر جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ میں شرکت کی، ایسی قصبہ پرسی کا عالم کہ ہتھیار بھی پورے نہیں ہے، جانے کے لیے جانور اور سواریاں بھی پوری نہیں ہے، کیا صحابہ کا مقام ہے، کیا ایمانی سطح ہے۔ کسی دنیاوی اسباب پر نظر نہیں، نظر ہے تو ایک اللہ پر۔ وہ 1300 صحابہ جن نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے غزوہ بدر میں اترے، اور کیا وہ رات تھی، آپ علیہ السلام اپنے خیمے میں سجدے میں گڑگڑا رہے ہیں، یا اللہ یہ نہتی کمزور سی جماعت 313 صحابہ اور مقابلے پر 1000 کافر ہے، ہر قسم کا اسلحہ پاس ہے، یا اللہ اگر آج یہ جماعت صحابہ شہید ہو گئی، چلی گئی دنیا سے، آئندہ تیرا نام لینے والا دھرتی پر کوئی نہیں ہو۔ اللہ سے دعا مانگی جا رہی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ اکبر، جسے اللہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائی، وہ یار غار، یار مزار، رفیق سفر، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں آتے ہیں، پیچھے سے داخل ہوئے خیمے میں، دیکھا علیہ السلام سر سجدے میں اللہ کے حضور مانگ رہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئے، پھر دیکھا سجدہ لمبا، پھر آئے سجدہ لمبا، جب محسوس ہوا آپ علیہ السلام پر بہت گریہ طاری ہے، حضرت صدیق اکبر مزاج شناس نبوت تھے، نبوت کا رنگ سب سے زیادہ جس صحابی پر چڑھا ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ۔ پیچھے سے آئے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا ہے اور ایسے کھڑے کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عقیدہ اور ایمان ہے آپ کے آنسوؤں کی اللہ نے لاج رکھ لی، اللہ ہمیں ضرور فتح عطا فرمائے۔ تسلی دینے کے لیے اللہ نے انتخاب حضرت خدیجہ کے بعد جس کا کیا وہ حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ 313 صحابہ کا مقام اور مرتبہ زیادہ، اور یہاں تک اعلان فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 313 صحابہ کے ساتھ میرا وعدہ ہے آئندہ کے بعد یہ گناہ بھی کریں گے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بنا کے لکھو۔ کیا اللہ ان سے راضی ہوا؟ یہ 313 بھی برابر نہیں۔ علماء نے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے یہ 313 بھی برابر نہیں ہے، وہ 10 صحابہ اکرام جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا، حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، نام لے کر 10 صحابہ کا فرمایا جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے، ان کا مقام اور مرتبہ باقی صحابہ میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ پھر یہ 10 بھی برابر نہیں ہے، وہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان 4 کا مقام اور مرتبہ باقی تمام صحابہ سے افضل بنا۔ پھر یہ 4 بھی برابر نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ 3 پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں کا مقام اور مرتبہ حضرت علی سے افضل اور اعلیٰ ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور پھر یہ تینوں بھی برابر نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو تمام صحابہ سمیت ایک طرف رکھ دیجئے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا مقابلہ کوئی صحابی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ 2 حضرات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور حضور کے ساتھ آج بھی روزے میں آرام فرما۔ کیا مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ جی ہاں، اور تمام صحابہ کرام سمیت تمام دنیا کے اولیاء مسلمان، تمام صحابہ ایک طرف ہو جائیں، اللہ کی قسم اس دھرتی پر انبیاء کے بعد اللہ کی نظر میں جس انسان کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے ان کا نام نامی اس میں گرامی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22 جمادی الثانیہ جو حضرت ابو بکر کی وفات کا دن ہے، ہر سال آتا ہے، میں ان کی یاد دلاتا ہے۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمادی الثانیہ کا مہینہ چل رہا ہے، آج 20 جمادی الثانیہ ہے۔ 22 جمادی الثانیہ
وہ تاریخ تھی جس میں اس دھرتی کا انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان دنیا سے پردہ فرما. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنی رشتہ داری کی بنیاد ایمان پر قائم کرنے والے. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں وفات سے قبل 17 نمازیں، یہ حضرت ابو بکر کا اعزاز ہے اور کسی کو نہیں ملا. 17 نمازیں آپ علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر تمام صحابہ کو پڑھا. حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ علیہ السلام، لمبی روایت ہے بخاری شریف میں، آپ علیہ السلام کا مرض الوفات 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے آپ علیہ السلام کی، اور سفر کی 28 تاریخ کو، سفر کا آخری بدھ تھا، 28 تاریخ تھی، آپ علیہ السلام قبرستان سے واپس تشریف لائے. سر میں درد شروع ہوا، بخار بڑھتا جا رہا ہے، اور اتنا بڑا یہ آخری 14-15 دن آپ علیہ السلام نے شدید تکلیف میں گزارا. گھر تشریف لائے، بخار ہے، سر درد ہے، پھر بھی نمازوں کے لیے آتے رہے. زندگی کی آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب باجماعت پڑھائی ہے، مکمل نماز، وہ جمعرات کی مغرب کی نماز تھی. پیر والے دن ظہر سے پہلے آپ علیہ السلام کے انتقال ہوا. جمعرات، اس سے پیچھے جو جمعرات تھی، مغرب کی نماز پڑھائی ہے صحابہ کو. اس کے بعد تشریف نہیں لا سکے مسجد نبوی میں. ایک دفعہ آنا ہوا، بہت زیادہ تکلیف کے عالم میں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا. آپ علیہ السلام کی طبیعت جب کچھ دن کے بعد کچھ بہتر ہوئی، حضرت ابو بکر نماز پڑھانا شروع کر چکے تھے. آپ علیہ السلام، حضرت علی، حضرت عباس کے کندھوں پر ہاتھ ہے، گھسٹتے ہوئے، قدمین مبارک کے گھسٹتے ہوئے زمین پر لائنیں پڑ گئی، گھسٹتے ہوئے آگے تشریف لائے. حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. صحابہ فرماتے ہم نے عجیب منظر دیکھا. آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے اور ابو بکر کے ہاتھ سے اشارہ کیا آپ اپنی جگہ کھڑے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں اور ہم سب صحابہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ عظیم صحابی 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی. خود حکم دیا. حضرت امی جان عائشہ فرماتی ہیں جب جمعرات کے دن عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا، طبیعت بگڑ رہی تھی، پانی ڈالا جاتا، پھر ہوش میں آتے، فرماتے نماز پڑھ لی ہے. صحابہ نے کہا نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد غشی طاری ہو جاتی، پھر پانی ڈالا. جب 3-4 دفعہ ایسا ہوا، فرمایا اے عائشہ اپنے ابا جی سے کہیں آئیں اور آ کر میرے مصلی پر کھڑے ہو کر تمام امتیوں کو نماز پڑھا کر اعلان کر دے میرے بعد اگر خلیفہ بننے کے آل ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. کون ابو بکر؟ آخری بات عرض کروں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی ہر چیز کو حضور کے اوپر ایسا قربان کیا، رشتہ داری کو بدلنے کے لیے تیار. ایمان لانے کے بعد ایک دن بیٹا کہنے لگا، عبد الرحمن ابن ابی بکر، ایک دن بیٹھے باپ بیٹا بیٹھے، بات چیت ہو رہی ہے. ابا جی غزوہ بدر میں آپ آئے تھے. جی بیٹا آیا تھا. ابا جی غزوہ بدر میں نا میں کافروں کی طرف سے آیا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے. میری نا اچانک آپ پہ نظر پڑی تھی، میری نظر پڑی تھی، اور ایسی نظر پڑی کہ میری تلوار سے میں آپ کو مار سکتا تھا، لیکن میں نے تلوار ہٹا لی. باپ ہے، باپ کی حیا کرتے ہوئے تلوار ہٹا لی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تاریخی جواب دیا، اور بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر تو نے تو باپ سمجھ کے تلوار ہٹا لی تھی، یاد رکھ میری نظر تجھ پہ نہیں پڑی. اگر میری نظر پڑ جاتی نا، پھر تلوار بیٹا سمجھ کے ہٹاتا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھتے ہوئے سگے بیٹے کو بھی تلوار رکھ کے ذبح کر دیتا. کیا ابو بکر کی شان تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جری صحابی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی بات نہیں، تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں، ابھی لشکر اسامہ کو نہ بھیجیے، ابھی منکرین زکات سے جہاد نہ کیجیے، ابھی مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر نہ بھیجیے. کیا جواب دیا؟ فرمایا ایوقص الدین وانا حی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت سننے والوں، حضرت کی زندگی کا پیغام لے کر جاؤ. فرمایا حضرت عمر کو جواب دیتے ہوئے اے عمر، ساری
طرف ہو جائیں. اگر رسول اللہ کی شریعت پر حکم کو نافذ کرنے پر مجھ اکیلے ابو بکر کو میدان میں نکلنا پڑے گا، میں نکلوں گا. میں زندہ رہوں اور حضور کے دین میں کمی آ جائے یہ برداشت نہیں. اس لیے میرے عزیزو ہمیں بھی آج اسی چیز کو ماٹو بنانا ہے. کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، اپنی جوانیاں لوٹا دیجئے، مال و دولت کو لوٹا دیجئے، حضور کے دین پر آنچ نہ آنے دیجئے. اللہ ایسی مبارک ہستیوں سے ہمیں کامل نسبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.